بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان کی آن لائن تعلیم کے سلسلے میں سبق نمبر 12 اس وقت ہمارے سامنے ہے، اور اس سبق میں ہم عربی زبان میں واحد اور جمع کے استعمال اور ان کے ضابطوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سبق میں آگے بڑھنے سے پہلے اب تک پڑھے گئے موضوعات کا خلاصہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اس وقت اسکرین پر آپ ان تمام موضوعات کو دیکھ سکتے ہیں جو اب سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان اسباق کو آپ ذہنوں میں تازہ کر لیجئے، خاص طور پر عربی زبان کے جو نئے الفاظ ہم نے سیکھے ہیں ان الفاظ کو ذہنوں میں تازہ کر لیجئے۔ اس سبق میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بہت اہم بات جو ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں 2 کا عدد جمع نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اردو اور انگلش میں جمع کا اطلاق 2 یا 2 سے زیادہ پر ہوتا ہے، لیکن عربی میں 2 کا عدد جمع نہیں ہے، بلکہ 2 کے عدد کو تثنیہ کہا جاتا ہے۔ تثنیہ کا مطلب ہے 2۔ واحد سے تثنیہ بنانے کا اصول بہت ہی آسان ہے۔ واحد کے لفظ کے آخر میں الف نون یا پھر یا نون کا اضافہ کرنے سے تثنیہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ قلم کے آخر میں اگر آپ الف نون لگا دیں یا نون لگا دیں، قلمان یا قلمین، تو تثنیہ کا لفظ بن جائے گا۔ قلمان اور قلمین کا مطلب ہے 2 قلم۔ تو یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ عربی میں 2 کا عدد جمع نہیں ہے بلکہ تثنیہ ہے۔ اس سلسلے میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے لفظ کتاب کو دیکھیے۔ کتاب کا مطلب ہے ایک کتاب، اور کتابان، کتاب کے آخر میں الف نون کا اضافہ کیا تو یہ بن گیا کتابان۔ کتابان کا مطلب ہے 2 کتابیں، اور کتب اس کی جمع ہے۔ 2 سے زیادہ کتابیں ہوں تو ہم کہیں گے کتب۔ اسی طرح ایک لفظ ہے مہندس۔ مہندس کا معنی ہے انجینئر۔ 1 ہو تو مہندس، 2 ہوں تو مہندسان، 2 سے زیادہ ہوں تو ہم کہیں گے مہندسون۔ ایک لفظ ہے تفاح۔ تفاح کا معنی ہے سیب۔ اگر 1 ہو تو تفاح، 2 ہوں تو تفاحان، اور اگر 2 سے زیادہ ہوں تو ہم کہیں گے تفاحات۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے طفل۔ طفل کا معنی ہے بچہ، اور اگر 2 ہوں تو طفلان، 2 بچے، 2 سے زیادہ ہوں تو ہم کہیں گے اطفال، بہت سے بچے، 2 سے زیادہ بچے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے طالب۔ طالب کا معنی طالب علم، اسٹوڈنٹ، تو اگر 2 ہوں تو ہم کہیں گے طالبان، اور اگر 2 سے زیادہ ہوں تو ہم کہیں گے طلاب۔ اسی طرح شجرہ، شجرتن، ایک درخت، اور اگر 2 ہوں تو ہم کہیں گے شجرتان، 2 درخت، اور اگر 2 سے زیادہ ہوں تو ہم کہیں گے اشجار، اشجار۔ تو ان مثالوں میں ہم نے دیکھ لیا کہ عربی زبان میں تعداد کے حوالے سے اسم کی 3 قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد 1، تثنیہ 2 اور جمع 2 سے زیادہ۔ عربی زبان میں جب ہم جمع کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ عربی میں جمع کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک جمع سالم ہے اور دوسری جمع مکسر ہے۔ سالم کا معنی ہے سلامت، ریگولر، اور مکسر کا معنی ہے ٹوٹی ہوئی، irregular، broken۔ جمع سالم وہ جمع ہے جس میں واحد کا لفظ سلامت رہے، یعنی واحد کے لفظ کی ترتیب، واحد کے لفظ کے حروف جمع میں جا کر بھی سلامت رہیں، جیسے مسلمن کی جمع مسلمون،
یا مسلمین، اور مسلمتن کی جمع مسلمات۔ ان مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ مسلم میم سین لام میم، یہ ترتیب اور یہ حروف جمع کے اندر بھی موجود رہے، سالم رہے، اس لیے اس جمع کو جمع سالم کہا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری قسم ہے جمع مکسر، بروکن یا irregular plural، ٹوٹی ہوئی جمع۔ اور جمع مکسر وہ جمع ہے جس میں واحد کا لفظ سلامت نہ رہے، واحد کا لفظ جب جمع میں جائے تو ٹوٹ جائے، مکسر ہو جائے، جیسے قلم کی جمع اقلام، بستان کی جمع بساتین اور طریق کی جمع طرق۔ ان تینوں مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واحد کا لفظ جب جمع میں گیا تو واحد کا لفظ ٹوٹ گیا، واحد کے لفظ کی ترتیب اور واحد کے لفظ کے حروف سلامت نہ رہے، سالم نہ رہے، ٹوٹ گئے۔ اسی لیے اس جمع کو جمع مکسر کہا جاتا ہے، ٹوٹی ہوئی جمع۔ جمع سالم کے حوالے سے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ عربی زبان میں جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، ایک جمع مذکر سالم ہے اور دوسری جمع مؤنث سالم ہے۔ جمع مذکر سالم ہو یا جمع مؤنث سالم ہو، عربی میں جمع سالم بنانے کا اصول طے شدہ ہے اور آسان ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں واو نون یا پھر یا نون کا اضافہ کر دیا جائے تو جمع مذکر سالم بنتی ہے، جیسے عاقل کی جمع عاقلون یا پھر عاقلین، اور جاہل کی جمع جاہلون یا جاہلین۔ ان میں آپ نے دیکھا کہ واحد کے آخر میں واو نون لگایا یا پھر یا نون لگایا تو جمع کا لفظ بن گیا۔ عاقل کا معنی ایک سمجھدار شخص، جبکہ عاقلون یا عاقلین کا معنی دو سے زیادہ سمجھدار شخص۔ اسی طرح جمع مؤنث سالم ہے، اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد کے لفظ کے آخر میں اگر الف تا بڑھا دی جائے تو جمع مؤنث سالم بنتی ہے، جیسے عاقلتن مؤنث کا لفظ ہے، ایک سمجھدار عورت، اور اس کی جمع ہے عاقلاتن۔ اسی طرح جاہلتن کی جمع ہے جاہلاتن۔ تو الف تا کا اضافہ جب واحد کے لفظ کے آخر میں کیا جائے تو جمع مؤنث سالم بن جاتی ہے۔ آگے چلنے سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ تثنیہ بنانے کے لیے جو یا نون آتا ہے اس میں نون زیر والا ہوتا ہے، جبکہ جمع مذکر سالم بنانے کے لیے جو یا نون آتا ہے اس میں نون زبر والا ہوتا ہے۔ قلم کی تثنیہ قلمینی اور عاقل کی جمع عاقلون یا عاقلین۔ تو یہ بات ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ تثنیہ میں نون زیر والا ہوتا ہے اور جمع میں نون زبر والا ہوتا ہے۔ اردو بولنے والے حضرات بعض اوقات نون کے اعراب میں غلطی کرتے ہیں۔ تثنیہ اور جمع کے جو نون کا اعراب ہے، اردو بولنے والے حضرات بعض اوقات اس مقام پر غلطی میں واقع ہو جاتے ہیں، اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسکرین پر آپ کے سامنے جمع سالم کی کچھ مثالیں ہیں۔ دائیں طرف والے کالم میں جمع مذکر سالم ہے اور بائیں طرف والے کالم میں جمع مؤنث سالم ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے گا، نیک مرد، اس کا عربی میں ترجمہ ہے صالح، صالح، اور اس کی جمع ہے صالحون، اور اس کے بالکل سامنے نیک عورت صالحتن اور اس کی جمع ہے صالحات۔ تو یہ کچھ مثالیں ہیں جمع سالم کی۔ کاتب سے کاتبون اور کاتبتن سے کاتبات، عاقل سے عاقلون اور عاقلتن سے عاقلات، معلم سے معلمون اور معلمتن کی جمع معلمات، مؤمن کی جمع مؤمنون اور مؤمنتن کی جمع مؤمنات، عابد کی جمع عابدون اور عابدتن کی جمع عابدات۔ یہ جمع سالم کی کچھ مثالیں ہمارے سامنے آئیں۔ اس طرح کے سینکڑوں الفاظ واحد سے جمع آپ بنا سکتے ہیں
اور جمع سالم کی پہچان بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جمع مکسر کے حوالے سے۔ جمع مکسر بنانے کا عربی زبان میں کوئی طے شدہ اصول نہیں ہے۔ جمع مکسر کے الفاظ کو سیکھنا پڑتا ہے، یاد کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے عربی معاجم یعنی ڈکشنریز سے استفادہ کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ اصول متعین نہیں ہے، اس کو مطالعے کے ساتھ، یاد کرنے کے ساتھ سیکھا جا سکتا ہے۔ اگلے صفحے پر ہم جمع مکسر کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس وقت آپ اس سلائیڈ میں جمع مکسر کی کچھ مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے کمرہ۔ کمرہ اس کا عربی ترجمہ ہے غرفہ، اور غرفتن کی جمع ہے غرف، یہ جمع مکسر ہے، ٹوٹی ہوئی جمع۔ پنکھا مروحتن، اور اس کی جمع ہے مراوح۔ تلمیذ اس کی جمع ہے تلامیذ۔ سقف اس کی جمع ہے سقوف۔ منزل کی جمع منازل۔ صدیق کی جمع اصدقاء۔ رجل کی جمع رجال، اور امراتن کی جمع نساء۔ اسم کی جمع اسماء، اور خریطتن کی جمع خرائط۔ جدار کی جمع جدر۔ باب کی جمع ابواب۔ طویل کی جمع طوال، اور عریض کی جمع عراض۔ یہ سب مثالیں جمع مکسر کی مثالیں ہیں۔ ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمع میں جانے کے بعد واحد کا لفظ اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہا، اس لیے یہ جمع مکسر ہے، ٹوٹی ہوئی جمع۔ جمع سالم میں واحد کا لفظ سلامت رہتا تھا، لیکن جمع مکسر میں واحد کا لفظ اپنی اصلی حالت پر سلامت نہیں رہتا ہے۔ جمع مکسر کے حوالے سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جمع مکسر کے الفاظ یاد رکھنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی زیادہ توجہ اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جمع مکسر کو جملے میں استعمال کرنے کے بھی کچھ اصول ہم نے سیکھنے ہیں۔ تو جمع مکسر کو جملے میں استعمال کرنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ اگر موصوف جمع مکسر ہو تو صفت جمع مکسر بھی ہو سکتی ہے اور واحد مؤنث بھی۔ موصوف اور صفت کے حوالے سے ہم چھٹے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، مرکب توصیفی کا تفصیلی بیان وہاں آ چکا ہے۔ تو اس کے اندر یہ چیز شامل کر لیجئے کہ اگر موصوف جمع مکسر ہے تو صفت لانے میں آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو آپ صفت جمع مکسر لے آئیں یا آپ صفت واحد مؤنث لے آئیں، دونوں طرح درست ہے۔ مثال کے طور پر بڑے باغات، اب یہ ایک مرکب توصیفی ہے، آپ اس کا عربی میں دو طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں، بساتین کبار اور بساتین کبیرہ، دونوں طرح درست ہے۔ پہلے ترجمے میں آپ دیکھیں بساتین کبار، یہ کبار کا لفظ جمع مکسر ہے، ہم بساتین کی صفت جمع مکسر لے کر آئے، اور دوسری مثال میں بساتین کبیرہ، اس میں ہم بساتین کی صفت جمع مکسر نہیں لائے بلکہ واحد مؤنث لے کر آئے ہیں، تو دونوں ترجمے درست ہیں۔ لمبے درخت، اس کا ترجمہ آپ اشجار طوال بھی کر سکتے ہیں اور اشجار طویلہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی موصوف جمع مکسر ہے تو اس کی صفت آپ جمع مکسر بھی لا سکتے ہیں اور واحد مؤنث بھی۔ چھوٹی چارپائیاں سرر صغار بھی کہہ سکتے ہیں اور سرر صغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ نئی کرسیاں کراسی یو جدد بھی کہہ سکتے ہیں اور کراسی یو جدیدہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ چوڑے راستے طرق عراض بھی کہہ سکتے ہیں اور طرق عریضہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جمع مکسر کو جملے میں استعمال کرنے کا پہلا اصول تھا۔ اب جمع مکسر کو جملے میں استعمال کرنے کا دوسرا اصول وہ یہ ہے کہ اگر جمع مکسر کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس میں اشارہ جمع کا بھی لا سکتے ہیں اور واحد مؤنث کا بھی لا سکتے ہیں۔ اس میں اشارہ کے حوالے سے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں اشارہ کے استعمال کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں۔ اسی مضمون میں یہ چیز بھی شامل کر لیجئے کہ اگر جمع مکسر کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس میں اشارہ جمع کا بھی لا سکتے ہیں اور واحد مؤنث کا بھی۔ مثال کے طور پر یہ کھڑکیاں ہیں، آپ اس کا ترجمہ دو طرح سے کر سکتے ہیں،
ہؤلاء نوافذ، اب ہم اس میں اشارہ جمع کا لے کر آئے، اور دوسرا ترجمہ ہے ہذہ نوافذ، اب ہم اس میں اشارہ واحد مؤنث کا لے کر آئے، یہ کتابیں ہیں، ہؤلاء کتب اور ہذہ کتب۔ پہلی مثال میں یا پہلے ترجمہ میں ہم اس میں اشارہ جمع کا لے کر آئے، اور دوسرے ترجمے میں ہم اس میں اشارہ واحد مؤنث کا لے کر آئے۔ وہ درخت ہیں، ہؤلاء اشجار، اور تلک اشجار، وہ پنکھے ہیں، ہؤلاء مراوح، اور تلک مراوح، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ تو یہ جمع مکسر کو جملے میں استعمال کرنے کا دوسرا اصول تھا۔ جمع مکسر کو جملے میں استعمال کرنے کا تیسرا اصول یہ ہے کہ اگر جمع مکسر جملے میں مبتدا بن رہا ہو تو خبر جمع مکسر بھی لا سکتے ہیں اور واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں، دونوں اختیار ہیں۔ مثال کے طور پر پنکھے نئے ہیں، اس کا ترجمہ دو طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ المراوح جدد، یہاں ہم خبر جمع مکسر لے کر آئے، اور المراوح جدیدہ، یہاں ہم خبر واحد مؤنث لے کر آئے۔ بچے خوبصورت ہیں، الاطفال حسان اور الاطفال حسنہ، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ کتابیں قیمتی ہیں، الکتب ثمان اور الکتب ثمینہ۔ درخت لمبے ہیں، الاشجار طوال اور الاشجار طویلہ۔ تو جو پہلا ترجمہ ہے اس میں ہم خبر جمع مکسر لے کر آئے ہیں، اور دوسرے ترجمے میں ہم خبر واحد مؤنث لے کر آئے ہیں۔ تو یہ تین اصول جمع مکسر کو جملے میں استعمال کرنے کے ہم نے پڑھے ہیں۔ ان اصولوں کو یاد رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ بعض اوقات جمع مکسر کو جملے میں استعمال کرتے ہوئے یا تو غلطی واقع ہو جاتی ہے، یا پھر بعض اوقات جب ہم جمع مکسر کا استعمال عربی عبارتوں میں دیکھتے ہیں تو ذہن الجھن کا شکار ہوتا ہے۔ اس الجھن سے بچنے کے لیے جمع مکسر کو جملے میں استعمال کرنے کے یہ تین اصول ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ اب اس لیکچر کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں اور اس لیسن کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ عربی میں جمع کا اطلاق دو پر نہیں ہوتا بلکہ تین یا تین سے زائد چیزوں پر ہوتا ہے، اور عربی میں دو کا عدد جمع نہیں بلکہ تثنیہ کہلاتا ہے۔ تثنیہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد کے لفظ کے آخر میں الف نون یا پھر یا نون کا اضافہ کر دیا جائے۔ عربی میں جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک جمع سالم اور دوسری جمع مکسر۔ جمع سالم بنانے کا قاعدہ بہت آسان ہے، وہ یہ کہ جمع مذکر سالم بنانے کے لیے واحد الفاظ کے آخر میں واو نون یا پھر یا نون کا اضافہ کر دیا جائے، اور جمع مؤنث سالم بنانے کے لیے واحد کے لفظ کے آخر میں الف تا کا اضافہ کر دیا جائے۔ جہاں تک جمع مکسر کی بات ہے تو جمع مکسر بنانے کا کوئی قاعدہ متعین نہیں ہے، اس کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ جمع مکسر کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے مختلف اصول اور قواعد متعین ہیں جن کی مشق کرنا ضروری ہے۔ اور آخر میں چند گزارشات کے لیکچرز کو ترتیب وار دیکھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ تمام اسباق ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ اپنی عربی کو بہتر بنانے کے لیے عربی لکھنے اور بولنے کی خوب مشق کیجیے۔ انفرادی محنت اور ذاتی توجہ کے بغیر زبان سیکھنا ناممکن ہے۔ سلائیڈز کو پڑھ کر یا ویڈیو لیکچر کو دیکھ کر آپ عربی زبان سے متعارف تو ہو سکتے ہیں، لیکن مہارت حاصل کرنے کے لیے انفرادی محنت اور وقت دینا بہت ضروری ہے۔ لیکچر میں آنے والے عربی الفاظ کو یاد رکھنے کی بھرپور کوشش کیجیے، کیونکہ ہم اپنے ان لیکچرز میں عام بول چال میں استعمال ہونے والے الفاظ سکھاتے ہیں۔ آپ اپنے ذخیرہ الفاظ کو بہتر بنانے کے لیے عربی معاجم یعنی ڈکشنریز سے استفادہ کیجیے، اور آن لائن لفظی ترجمے کے لیے گوگل ٹرانسلیٹر کو استعمال کیجیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔